مسائل نکاح کے مسائل میں دو مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے یہ ہے کہ انسانوں کے اندر رشتے کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے۔ جانوروں کے اندر رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی انسان کو یہ بتلایا گیا کہ تمہارا رشتہ جو ہے کتے اور بلیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان حقیقی انسانوں کی طرح رشتہ ہے۔ کیونکہ جانوروں کے اندر جو رشتہ ہوتا ہے، جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے، پھر وہ جب بچے کو ضرورت پوری ہو جائے، یعنی دودھ پینا ختم ہو جائے، چند دن کے بعد ماں کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ ماں باپ اور اسی طریقے سے جس سے پیدا ہوئے ان کے درمیان میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، جیسے چاہیں جس کے ساتھ چاہیں اپنی خواہش پوری کرنے کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن انسانوں کے اندر رشتے کا بہت اہم کردار ہے، جس کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ کچھ وہ رشتے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچی ہے، بہن ہے یا ماں ہے یا پھر جو بھی رشتہ دار ہو، خالہ ہو، وہ بھی ایک عورت ہے، مرد کا عورت سے نکاح ہو جانا چاہیے، ان سے کیوں حرام کیا گیا؟ اس کی وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو وجہ بتلائی ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو وہ عورتیں جو اپنے گھر میں رہتی ہیں ان سے نکاح اس لیے حرام کر دیا گیا کہ ان سے پردہ کرنا مشکل، کبھی کبھی دوپٹہ سر پر سے ہٹ جاتا ہے، کبھی ہاتھ دکھتا ہے، کبھی پیر نظر آتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی شہوت اور خواہش بھڑک نہ جائے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے یہ نکاح حرام ہے کہ تم یہاں نظر نہیں ڈال سکتے ہو شہوانی نظر سے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو شہوات اور خواہش بڑھ جاتی ہے، لیکن وہی رشتہ داری ماں ہو، بہن ہو یا پھر خالہ ہو، یہ بھی عورتیں ہیں، ان پر نظر پڑنے سے وہ خواہش نہیں روکتی، اس لیے کہ رب نے بتلا دیا کہ تمہاری خواہش کی جو جڑ پیدا ہوتی ہے وہیں سے اس جڑ کو ختم کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری وجہ خاص محرم سے رشتہ داری حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت کو نکاح جب کرایا جاتا ہے تو عورت جب اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے یا عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو اس کو اس کی خواہش کا بھی اعتبار رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ باپ بیٹی سے یا بھائی بہن سے نکاح کر سکتا، تو اس کے اندر خرابی ایک یہ آتی کہ بہن چاہتی کہ کہیں اور نکاح کر لے، بھائی کہتا کہ میں ذمہ دار ہوں، تو وہاں پر کیسے نکاح کرے گی، میں خود کر لوں گا، تو اس میں خرابی آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ محرم رشتہ داروں کو نکاح حرام ہے۔ حرام کرنے کی وجہ یعنی انسانی عقل جہاں تک پہنچتی ہے یہ علماء نے بتلایا ہے۔ دوسری وجہ، عورت کمزور ہوتی ہے، کمزور ہونے کے بعد جب شادی کر لیتی ہے تو اس کا شوہر اگر اس کی خواہشات کو پورا نہ کرے، ستائے، ظلم کرے، مارے، تو اس کو پوچھنے والا، بچی کے تعلق سے پوچھنے والا اس کا بھائی، اس کے باپ، والدین ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھائی بہن سے نکاح ہو جائے گا، باپ سے ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار جو حرام کر دیے گئے، اگر ان سے رشتہ داری حلال ہو جاتی تو بچی پر بھائی ظلم کرتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ محرم رشتہ دار ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ اس کی مثال بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو جن کے سائے میں اور جن کی ذمہ داری میں ایک یتیم بچی تھی، تو یعنی دوسروں کی بچی تھی، انہوں نے پال لیا تھا، تو اس یتیم بچے سے وہ صحابی نکاح کر لیے، اور اس بچی کا جو باغ تھا، یتیم بچی کا باغ ان کے حق میں آ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بچی کو پال رہے تھے، لیکن جب بڑی ہو گئی اس کو نکاح میں لے لیا، اب یہ بچی کی ذمہ دار یہی آدمی تھے جو پالے تھے، اب بچی پر جب ظلم ہونے لگا تو کوئی ذمہ دار نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا کہ وہ بچی کسی کی ذمہ داری میں یتیم بچی پل رہی ہو تو اس ذمہ دار آدمی کو ہرگز صحیح نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، بلکہ کسی اور جگہ نکاح کرے تاکہ بچی کو ستایا جائے تو یہ ذمہ دار اس بچے سے پوچھ سکے کہ تو ذمہ داری کیوں ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ یعنی گویا کہ محرم رشتہ داروں سے نکاح حرام ہونے کی یہ انسانی عقل جہاں تک پہنچتی ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی کیا مصلحت ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔